عمل جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ ہے ذکر کرنا۔ ذکر کرنا یہ اللہ کے ہاں وہ عمل ہے جس سے انسان محبوب بنتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل ایسا ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ عز وجل، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ آپ نے جملہ کیا فرمایا؟ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تر تب ہوتی ہے جب انسان خوشی سے، جب انسان محبت سے ذکر کرتا ہے، اور زبان خشک تب ہو جاتی ہے جب اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے۔ جو حفظ کے اساتذہ ہیں انہیں معلوم ہے ایک بچہ منزل سنا رہا ہوتا ہے، جب اسے منزل یاد ہوتی ہے، وہ دل سے سنا رہا ہوتا ہے تو منہ میں لعاب بنتا جاتا ہے، بڑی خوشنودی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ سناتا ہے۔ جب سبق کی طرف توجہ نہ ہو، سبق یاد نہ ہو تو زبان پہ خشکی آ جاتی ہے۔ تو جب انسان محبت اور عقیدت سے کرتا ہے تو زبان تر رہتی ہے۔ یہ تر رہنا کنایا ہے ہمیشہ زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو۔ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی پر احسان کرے تو انسان اس احسان کو کتنا یاد رکھتا ہے، فلاں نے فلاں موقع پر میرے ساتھ تعاون کیا۔ سب سے زیادہ احسانات اللہ نے بندے پر کیے، تو انسان کو اپنے رب کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج کوئی چشمہ خرید کے دے دے، انسان اس کا تذکرہ کرتا ہے، فلاں نے مجھے 400-500 کا چشمہ لے کے دیا، اللہ نے یہ آنکھوں کے اندر جو لاکھوں بلب لگائے، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر کوئی انسان کو سائیکل موٹر سائیکل خرید کے دے دے تو اس کے مدح کرے گا، تعریف کرے گا۔ جس رب نے ٹانگوں کی نعمت دی، 60-70 سال انسان اس سے چلتا ہے تو انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آج کوئی لباس خرید کے دے دے تو اس کی مدح کرتا نظر آتا ہے۔ جس رب نے جسم پہ کھال چڑھائی، انسان کے سارے عیوب کو چھپایا، انسان اس اپنے رب کی تعریف کرتا نظر نہیں آتا۔ آج اگر کوئی چائے پلائے، کھانا کھا لے، اس کی تعریف کرتا تو نظر آتا ہے۔ جس رب نے 18,000 قسم کی مخلوقات کو انسان کے لیے بنایا، آج انسان اس کی تعریف کرتے